دوستو عقاب اڑنے والے پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ اور بہترین شکاری ہے۔ دنیا بھر میں اس کی 60 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ایشیا اور افریقہ جبکہ بعض امریکہ اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں عقاب کی 15 کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں عقاب کو فوجی نشان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو عقاب کی نظر انسانوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انسان کو بنیادی طور پر صرف 3 رنگ دکھائی دیتے ہیں، جبکہ عقاب 5 رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ عقاب کی آنکھوں میں ریٹینا میں موجود روشنی کا پتہ لگانے والے خلیات زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 2 کلومیٹر دور سے بھی اپنے شکار کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے 2 کلومیٹر بلندی سے جب یہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے تو اس کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنی رفتار سے نیچے آنے کے باوجود بھی یہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے جب اس کا نشانہ خطا ہوتا ہو۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ بائک چلاتے ہوئے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ پر انسان بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھول پاتا ہے، لیکن عقاب 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ پر بھی نہ صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے بلکہ اپنے شکار کو بھی دبوچ لیتا ہے۔ دوستو عقاب عموماً چوہے، گلہری، مینڈک، سانپ اور مچھلیوں سمیت خرگوش کا شکار کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں جب عقاب نے اپنے سے 10 گنا بڑے جانور کا شکار کیا ہے۔ یہ پرندہ ہرنی سمیت لومڑی اور بندروں کا شکار کرتا بھی نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے یہ اسے پہاڑوں سے بھی دھکا دے دیتا ہے، جس سے وہ جانور زخمی یا ہلاک ہو کر اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ دوستو عرب لوگ عقاب کی مدد سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ عقاب ہرنی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے مضبوط پنجوں کی مدد سے ہرنی کو اندھا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ عقاب ہرنی کے جسم میں اپنے مضبوط پنجے گاڑ دیتا ہے، جس سے نہ صرف ہرنی کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے بلکہ وہ شکاریوں کے بھی ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اپنی انہی صفات کی وجہ سے عقاب کو عرب لوگوں کا سب سے پسندیدہ ترین پرندہ مانا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں باقاعدہ طور پر عقابوں کا بازار لگتا ہے، جہاں مختلف قسم کے عقاب فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب تک کا سب سے مہنگا عقاب 1.5 کروڑ روپے میں فروخت ہوا تھا۔ دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کا نام بھی عقاب تھا، اور یہ وہی پرچم ہے جو جنگ بدر اور جنگ احد کے دوران مہاجرین مکہ کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس بابرکت جھنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل ہوئیں، اور یہ پرچم آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عقاب کسی طوفان کی آمد سے بہت پہلے ہی آگاہ ہو جاتا ہے؟ طوفان میں جہاں دوسرے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، وہیں عقاب اپنے گھونسلے سے باہر نکل کر بلندی پر پرواز کرتے ہوئے طوفانی ہوا کے آنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب طوفان امڑ آتا ہے تو عقاب اپنے پروں کو کچھ اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ ہوائیں اسے نیچے سے اوپر اٹھا کر طوفان سے بہت اوپر لے جاتی ہیں۔ عقاب طوفان کی آمد کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی اس سے بچ سکتا ہے، لیکن وہ طوفان کو یوں استعمال کرتا ہے کہ وہ اسے بلندی پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ ان ہواؤں کے اوپر محو پرواز رہتا ہے جو طوفان لاتی ہیں۔ دوستو فلپائن کے عقاب دنیا کے سب سے طاقتور، وزنی اور بڑے عقابوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا وزن 8 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ دوستو درخت پر سب سے بڑا گھونسلہ بنانے کا اعزاز بھی عقابوں کی ایک قسم کو حاصل ہے، جسے بالڈ ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اس عقاب کا گھونسلہ 20 فٹ گہرا، 9.5 فٹ چوڑا اور تقریباً 2 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ یہ گھونسلہ امریکہ میں 1963 میں دیکھا گیا تھا۔ دوستو عقاب ایک ذہین ترین پرندہ ہے۔ مثال کے طور پر یونان میں گولڈن عقاب کچھووں کا شکار کرتے ہیں، اور وہ ان کا خول توڑنے کے لیے کچھووں کو بلند ترین چٹانوں سے نیچے پھینکتے ہیں، کیونکہ عقاب کی چونچ کچھوے کا خول نہیں توڑ سکتی۔ اس لیے جب کچھوا بلند پہاڑ سے نیچے گرتا ہے تو اس کا خول ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آسانی سے عقاب کا کھانا بن جاتا ہے۔ دوستو جیسے گھوڑا کھڑے کھڑے سونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ویسے ہی عقاب بھی شاخ پر بیٹھے ہوئے سو سکتا ہے۔ قدرتی طور پر سوتے ہوئے اس کے پاؤں شاخ کو جکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گرتا نہیں ہے۔ دوستو دنیا کے سب سے بڑے عقاب کے پر 250 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اور یہ عقاب بڑے جانوروں کے شکار کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں ہرن، بکریاں اور بندر وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو عقاب کی زیادہ تر اقسام میں مادہ عقاب نر عقاب کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں۔
عقاب کی مارشل ایگل نامی قسم طویل وقت تک بغیر پر ہلائے بھی بلند پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، ایک عقاب کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے اور اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے خراب ہو جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدید ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے پر جن سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کے سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جس سے اڑان بھرنے میں اسے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں عقاب کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر 5 مہینوں کی سخت ترین مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ عقاب دوسری آپشن کو چنتا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پہ مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اپنی اس نئی چونچ سے اپنے سارے ناخن جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ پھر جب اس کے پنجوں میں نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنے پروں کا ایک ایک بال اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس سارے عمل میں اسے 5 مہینوں کی طویل تکلیف اور مشقت سے گزرنا ہوتا ہے۔ 5 ماہ بعد جب وہ دوبارہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ اس طرح وہ 30 سال مزید زندہ رہ پاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو عقاب کے بارے میں ان دلچسپ حقائق میں سے سب سے حیرت انگیز کون سی بات لگی، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔